حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یتیم بچہ آیا، یتیم بچہ. اس نے آ کر کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ میں یتیم ہوں اور چھوٹا ہوں، ایک بہن ہے ایک ماں ہے. تو کہتے ہیں حضور کے گھر میں اس دن صرف 21 کھجوریں تھیں، کل اثاثہ. دو جہاں کے شاہ ہے باز کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی پاک نے 21 کھجوریں دی اور فرمایا 7 تیری بہن کی ہے، 7 تیری ماں کی ہے، 7 تیری ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں وہ بیٹا اس کے ہونٹ بتاتے تھے کہ خشک ہو گئے، اس کا چہرہ بتاتا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے، اس کی نکاحت بتاتی تھی کہ بڑا مجبور ہے، بڑا تنگ دست ہے، بڑا بے حال ہے. یہاں کئی وہ ہیں جو زیادہ گوشت کھا کے بیمار ہو گئے اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اب ہم نے پرہیز کر دیا ہمارے پاس، نہ بھائی نہ میں نہیں کھاتا. اور کچھ وہ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ چلو کہیں سے تھوڑا سا گھی مل جائے، شام کو جو دال پکائی تھی اس کو ہم تھوڑا سا گھی ڈال کے اپنے مطلب کا ڈال ہی لیں. یہاں عجیب انداز ہے نا، ایک طرف امیر سے امیر تر ہے، دوسری طرف غریب سے غریب تر ہے. کہا اس کا چہرہ بتاتا تھا کئی دنوں کا بھوکا ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. کہ اس کا بندہ بنوں کا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کہتے ہیں حضور نے 21 کھجوریں دی تو معاذ بن جبل بتاتے مجھے بڑے پیار آیا. پھرتے ہیں میں نا وہ بچہ باہر نکلا تو میں من میں سوچ گیا، میں نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ میرا، بچے کے سر ہاتھ میرا، اس بچے کا میں نے سر پکڑ کے تو اس کے بالوں کو چوما. کہتے وہ چلا گیا. نبی پاک نے مجھے قریب بلایا، ادھر آ. میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تجھے کس چیز نے اٹھایا ہے؟ سارے جو بیٹھے تھے تو کیوں اٹھایا؟ یا رسول اللہ مجھے اس کا چہرہ بڑا ہی معصوم ہے حضور، مجھے اس کی طبیعت دیکھ کے میرا دل باہر آیا ہے. محبوبہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب ہوں، میری اپنی جیبیں خالی ہیں. یا رسول اللہ میرے اپنے گھر میں شام کی روٹی نہیں، حضور میں پیار ہی دے سکتا تھا، میں نے بس ہاتھ ہی پھیرا ہے. حضور میں میرے پاس کچھ ہوتا تو میں سارا اس کو دے دیتا. میرے حبیب نے فرمایا باز تو نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے نا، محبت کے ساتھ پھیرا ہے، پیار کے ساتھ پھیرا ہے. فرمایا اللہ نے اس کے ہر بال کے بدلے میرے گناہ معاف فرمائے، ہر بال کے بدلے اللہ نے تجھے نیکی عطا فرمائی ہے، ہر بال کے بدلے اللہ نے تیرا درجہ بلند کیا ہے. مجھے معاذ میں سوچا کرتا تھا جو نہ تو ہاتھ پھیرنے پہ اتنا اجر عطا کرتا ہے وہ خدمت کرنے میں کتنا اجر عطا کرتا ہے. میری اپنی جیبیں خالی ہیں، ایک سانس ہوتا میرے اپنے سانس کو پھیر کی نرمی دل کی رفت معاشرہ زندگی کی آج صبح کی اخبار میرے ٹیبل سے میں دیکھنے لگا. ایک نوجوان باپ انتقال کر گیا تو اسے وراثت کا انتقال کرانا کوئی ضرور معذور ہے. اب وہ جب لے کے جاتا ہے گواہی کے لیے کہ یہ میرے حق میں فیصلہ لینا چاہتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ان کا فیصلہ قبول نہیں، کہ یہ تو ذہنی طور پر معذور ہے. بڑے دن اس نے لگائے لیکن کوئی سبب نہیں بنتا تھا کہ اس کے معصوم بچیاں. یہ درندگی کاہے کے لیے؟ دولت کے لیے. یہ ظلم کس لیے؟ دولت کے لیے. لوگوں کا خون نچوڑ کے تو اپنے بچوں کا مکان بنانا، لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے اپنے بچوں کے لیے تو محل بنائے گا تو وہ سکون سے رہیں گے؟ تو سمجھتا ہے وہ آسانی سے رہیں گے؟ دوسروں کی بوٹیوں پر جو تو مال بنائے گا تو اس میں آسانی کی زندگی گزارے گا. تیرا اجر وہی ہوگا کہ تو ساری رات چھت پہ گرے گا، تو ساری رات جاگ کر کے گزارے گا، تو ساری رات نیند کی گولیوں کو ترسے گا. اس لیے جو تم نے محل بنایا ہے وہ کسی کی آرزوؤں کو کچل کے بنایا ہے، جو تم نے مکان بنایا ہے وہ کسی کو لگان میں بنایا ہے، جو تم نے بینک بیلنس بنایا ہے اس میں کئی لوگوں کی آہیں شامل ہیں. سسکیاں باغوں میں سبحانی، غوث سمدانی، شیخ سمدانی، میرے شیخ کامل، پیران پیر، دستگیر، شیخ بہرور، شیخ جبرائیل، حضرت شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا. اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی رکھی. میں نے حضور نظر لے کے آیا ہے، آپ کہنے لگے وہ فقیر محمد، جو محمد کے فقیر ہوتے ہیں انہیں بادشاہوں کے نظراتوں کی حاجت نہیں ہوتی. ان کے گھر میں بڑا لنگر ہوتا ہے، وہ سب سے اچھی روٹی کھا کے سوتے ہیں، وہ سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. لے جا. نہیں چاہیے. اس نے کہا حضور قبول کرنے تو مہربانی ہوگی. میں تمہیں کہہ رہا ہوں لے جاؤ، حاجت نہیں ہے. کھڑا ہوا ہے میرا کشکول، میرے دامن میں بڑی خیر ہے، میں تم بانٹنے ہی لیے ہوں. کہا حضور قبول کر لے.
ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں تو لے جا. جب 6 بار کہا نہ مانا, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھوں سے 2 تھیلیاں پکڑی اور اشرفیوں کی تھیلیوں کو نچوڑا تو اندر سے خون ٹپکنے لگا, خون بہنے لگا. یوں پھینک کے بادشاہ کی طرف اٹھا لے گا, غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے, نکل جا میرے سامنے سے, خانقاہ سے لے جا. اگر مجھے تیری عزت کا خیال نہ ہوتا اور رب رسول کا پردہ پوشی کا حکم نہ ہوتا, وہ اتنا بہاتا کہ تیرے محل کو بہا کے لے جاتا. تو غریبوں کا خون چھوڑ کے نظر میں آپ دینے آیا ہے, مجھے تو دینے آ لے جا. میرے بھائی یاد رکھیں, احساس کی دولت پیدا کریں, احساس کی قوت پیدا کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس قدر زیادہ عجیب بات لکھی ہے کہ دل تڑپ اٹھا پڑھ کے ہی امام غزالی کہتے ہیں حضرت ابو درداء کے انتقال کا وقت آیا تو پہلے اماں سے معافی مانگی, پھر بہنوں سے معافی مانگی, پھر بیوی سے معافی مانگی, پھر بچوں سے معافی مانگی, پھر محلے داروں سے معافی مانگی, پھر دوستوں سے معافی مانگی. اتنا حد ہو گئی, ایک سواری کا اونٹ رکھا تھا حضرت ابو درداء نے, 2 بچوں نے اٹھایا ہے, حضرت ابو درداء کو سہارا دے کے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے, تو میرا بوجھ اٹھاتا تھا, میں تیرے اوپر سواری کرتا تھا, اگر کبھی چارہ وقت پہ نہ ملا تو مجھے معاف کر دینا, اگر میں نے کبھی تجھے وقت پہ پانی نہ پلایا ہوا تو مجھے معاف کر دینا, اگر کبھی تیری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا تو مجھے معاف کر دینا. بچے رو رہے, ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں بیٹا میں کیا بتاؤں, اس محمد کا ماننے والا ہوں, اس رسول کے پاس بیٹھنے والا ہوں, اس نے جانوروں کے حکم بھی بیان فرمائے, انہوں نے ان کے بارے میں بھی ہمیں تربیت فرمائی ہے. جانوروں سے معافی ہو رہی ہے, جانوروں سے معافی مانگی جا رہی ہے. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک احساس سلطان صلاح الدین ایوبی جب عیسائیوں نے اتنا خون بہایا مسلمانوں کا, اتنا خون, اور اب تو وہ ہماری ذمہ داری لگاتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں تلوار دیتے ہیں ایک دوسرے کی گردن کا. اب ہم خود ہی کافی ہیں, جنگ لگی ہوئی ہے, شام میں 4 لاکھ لوگ قتل ہو چکے ہیں, روز خون بہتا ہے, لیکن وہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہتے ہیں باغیوں میں گزر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کی اس کے رسول کے دین کے کہتے نہیں ہمارے باغی, آپ کون ہوتے ہیں؟ انگریزوں کے وظیفہ آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کے قدموں میں بیٹھ کر حکومتیں مضبوط کرنے والے کون ہیں آپ لوگ؟ آپ کون ہیں؟ اسلام بیچنے والے, مسلمانوں کا خون بیچنے والے کون ہیں آپ؟ لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے, قتل و غارت ہوتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مان سلطان صلاح الدین ایوبی جب فلسطین میں خون بہایا گیا اور اتنا سخت خون, کچی سڑکیں تھی فلسطین میں, لیکن مسلمانوں کو اتنا قتل کیا گیا کہ گھوڑے جب سڑکوں میں چلتے تھے تو ان کے پیر پھسلتے تھے, اتنا خون تھا. 70 سال کا وقفہ گزرا, ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے خون بہتے دیکھا تھا, انہوں نے بہایا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی میدان میں اور بہت بڑا سپہ سالار جو تھا مقابلے میں نکلا, اسی فلسطین میں کھڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کی. جو سپہ سالار تھا اس کی کئی بیویاں, کئی بچے تھے. ایک بیوی دوڑی آئی, وہ کہنے لگی میرا خاوند تو قتل ہو گیا ہے لیکن میرے 2 بچے کھو گئے ہیں, یا تو قتل کر دیے گئے ہیں یا اغوا کر لیے. سلطان میرے بچے, میرے بچے, میرے بچے, ماں رونے لگی. سلطان نظر ڈالے گا اس کے بچے کدھر ہے, اس نے اپنے لفظ کہے. سمجھتی تھی نا جیسے سارے ظالم ہوتے ہیں, شاید معاذ اللہ مسلمان بھی کہنے لگے سلطان میرے بچے اگر کسی فوجی کے قبضے میں ہیں تو انہیں کہو قتل کرنے سے پہلے ایک دفعہ مجھے ملا ہی دے, مارنے سے پہلے ملا ہی دے. بچہ قتل کر دیا نا وہاں, قتل کر دیا ترکی میں اغوا کر کے انسانی سمجھ رہے ہیں. اس کو کہا کہ لاش ہی واپس کر دو, 2 لاکھ روپے دے. وہ کہنے لگی لاش دینے کا 2 لاکھ روپے, لاشوں پہ سوتے ہو, کفن بکتا ہے, کفن بکتا ہے. اتنی بڑی تنقیدی, اتنا بڑا ظلم. سلطان صلاح الدین ایوبی سے سپہ سالار کی بیوی جو مقابلے میں آیا کہنے لگی میرے بچے مجھے دے دیے, اور اگر قتل ہو گئے تو مجھے چہرہ ہی دکھا دیا جائے. سلطان نے نظر ڈالی, فٹافٹ بچے پکڑ کے لاؤ, کہاں ہے ڈھونڈو. تھوڑی دیر کے بعد کہہ سکے نہیں ڈھونڈنے لگا, بیوی کو ساتھ لیا, ساری فوجوں میں ڈھونڈنے لگی. پہاڑ کے پیچھے اس کے بچے, اس کے جوان بچے بھی تھے, یہ 2 چھوٹے بچے ساتھ تھے. پہاڑ کے پیچھے سلطان خود اٹھا کے لائے, لاش دینے کا 2 فوجیوں کو کہا ان بچوں کو ساتھ لو, تلواریں پکڑو, ان کی ماں کو بٹھاؤ, جہاں کی بیوی کہتی ہے وہاں حفاظت کے ساتھ پہنچا کے آؤ, حفاظت کے ساتھ پہنچا کے آؤ. بیوی پلٹ لی واپس,
اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جن کے بازو کاٹے تھے میرے شوہر نے، میرے سامنے اس نے خون بہائے تھے، تو مجھے اعزاز کے ساتھ کیوں بھیج رہا ہے؟ 70 سال تو گزرے ہیں جہاں خون بہایا تھا مسلمانوں کا، ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، ہم نے ساری سڑکیں خون سے بھرتی تھی، تو اتنی مہربانی کیوں کرتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے بی بی کیا بتاؤں میں محمد عربی کا ماننے والا، میرے پاؤں میں حضور کے قانون کی زنجیر ہے، میں کیا کروں؟ مجھے میرے کریم نے حکم دیا ہے کہ جہاد پہ نکلو تو نہتوں پہ تلوار نہیں اٹھانی، جو مقابلے میں نہ آئے اس پر تلوار نہیں اٹھانی، عورت پہ ظلم نہیں کرنا، بچے پہ زیادتی نہیں کرنی، فصلوں کو اجاڑنا نہیں، درختوں کو کاٹنا نہیں، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا، میں تیرے ساتھ احتجاج کو آزادی سے اپنے گھر پلٹ کے آئی، کہنے لگی زندگی بارے سائنوں کے گھر میں نہیں ہوں، اور غریب نہیں سپر سالار کے گھر میں نہیں ہوں، مجھے کوئی دولت متاثر نہیں کر سکی، مجھے کوئی بنگلہ متاثر نہیں کر سکا، قیمتی گھوڑا اور سواری متاثر نہیں کر سکی، عربی کا ماننے والا۔ میں نے ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر کو نہیں دیکھے، میں نے فاطمہ عائشہ خدیجہ کے ساتھ تو وقت نہیں گزارا، تجھے دیکھا ہے وہ بھی فوجی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، اگر تیری طبیعت میں اتنی نرمی ہے تو مصطفیٰ کے پاس بات کے والوں میں درختوں کو کاٹنا نہیں، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ ہم سماج ہے تیز بڑے سیانے بڑے، ہم اپنے گھر میں آ کے ہنستے ہیں کہ آج 4 لوگوں کا ہوتا ہے، اپنی چند زبانی سے اپنی تیزی سے آج اتنے گاہکوں کے میں نے معاذ اللہ تعالیٰ کپڑے میں نے کھینچ ڈالے، اتنوں پر لوٹا، یہ ہمارے عقل مند ہونے کی علامتیں، یہ ہمارے سمجھدار تیز اور زیرک ہونے کے، آج اتنے لوگوں کے میں نے پر کچے بکھیر دیے، یہ ہمارے سیانے ہونے کی علامت ہے۔ سیانہ تو وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو فائدہ مل جاتا ہے، سکون اس مومن کو ملتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کسی دوسرے کا فائدہ کر دیتا ہے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس دین میں میرے آقا فرماتے ہیں جب رب تمہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، جب اللہ تمہیں سزا دینے میں جلدی، توجہ ہے دوستوں کی، ادھر دیکھیے بڑی بات جان کے بیٹھے، جب اللہ تمہیں سزا دینے میں جلدی، تم اپنے مسلمان کو اپنے بھائیوں کو سزا دینے میں جلدی سے کرتے ہو۔ کنز المال میں حدیث ہے، یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہ نکلو، میرا بندہ نیکی کرنے لگا کی نہیں، اللہ فرماتے دیکھ لو ارادہ کو، کبھی گناہ کرتا ہے نا بندہ تو رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی نہ نکلنا۔ یہ حدیث میں لفظ ہے کنز المال میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 24 گھنٹے تک رب کا حکم ہے کہ انتظار کرو، شاید یہ توبہ کرنے دو، اس کی غلطی لکھو نا، شاید توبہ کرنے سے، اگر 24 گھنٹوں میں احساس ہو گیا توبہ ہو گئی تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر احساس نہیں ہوتا تو لکھا جاتا ہے، ورنہ رب تو تمہیں سزا دینے میں رب ہو کے انتظار کرتا ہے، تو تم 1 منٹ نہیں لگاتے دوسرے کو سزا دینے میں، فٹافٹ سزا، فٹافٹ مجھے کہہ دیا ماں بدولت کوئی میری ہی غلطی کرتی، میری ہی نافرمانی، میرے سامنے تمہیں پتہ نہیں میں کیا بنا۔ نبی پاک کے والد کہتے ہیں میری چھوٹی سی بیٹی، کچھ دوستوں نے آج تک کہ ہم یہ کام کریں گے، کچھ دنوں کے لیے دے دیں، میں نے چابی دے دی، چھوٹی سی بیٹی 4-5 مرلے زمین پر مشتمل، تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ درخت کاٹ دیا، کچھ چیزیں سیدھی کر دی، میں پہنچا، میں نے دیکھا، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا میری جگہ پہ میری مرضی کے خلاف، اور تم 1 منٹ نہیں لگاتے، مسئلے کو سمجھتے یہ لفظ ادا ہوئے تو پھر میں نے آنسو ٹپک گئے، ان سے معافی مانگ کے پلٹنے لگا تو میں کہا کہ آپ میری پریشانی کی کہ ہم نے غلطی کی ہے، آپ بات کرتے کرتے آپ ہمارے لگے بس چھوڑو، کا حضور بتائیے تو صحیح، فرمانے لگے سوچتا ہوں کہ اگر 4 مرلے کے گھر پہ کوئی میری مرضی کے خلاف چلے تو میں بھڑک اٹھتا ہوں، اور اگر میں زمین پہ اللہ کی مرضی کے خلاف چلوں، اگر میں اللہ آسمان کے چھت کے نیچے اس کی نافرمانی کروں تو پھر میں کرتا پھروں، پھر میں موت میں رہوں، میں دوسروں کو سزا دینے میں اتنی جلدی کروں میری مرضی کے خلاف ہے میرے گھر پہ، اور میں اللہ کی زمین پہ اس کی آسمان کی چھت کے نیچے اس کی مرضی کے خلاف جو مرضی کرتا پھروں، مجھے احساس ہی نہیں۔ میرے مبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے، حضرت ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو دونوں سے مارے، زور سے مارے، وہ غلام نیچے سے معافی مانگا، آپ پہنچ گئے، حضور نے پہنچ نہیں فرمایا بس کر بس کر، تجھے تو کچھ بھی طاقت نہیں،
اس غلام کا میرے اللہ کو تو تیرے اوپر ساری طاقتیں حاصل ہیں، بس کر دے، چھوڑ دے۔ حضور یہ غلطیاں ہی بڑی کرتے ہیں، کیا کروں؟ غلطی کرے تو معاف کر دے۔ تو حضور کتنی بار معاف کروں؟ نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معاف کر دے اتنی بار معاف کر، جتنی بار اللہ تجھے معاف کرتا ہے۔ اللہ تجھے ایک دفعہ جائے نا عدالت میں، تو توہین عدالت کا مقدمہ ہے، ایسا جو بلائے تو آپ پہنچے نا، تو کہتا اٹھا کے لاؤ، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ آیا نہیں پہنچتی، 5 وقت آسان سے مسجد آؤ، یہ ڈٹا ہوا ہے، کہتا میرے پاس وقت نہیں، اتنا سمجھتا بولتا ہے، کہتا میں بس شروع کرنے لگا، پھر اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا سیاح اور سمجھدار ہوتا ہوں، خدا کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بار معاف کر جتنی بار اللہ تجھے رب چاہے ایک نماز چھوڑنے والے بچے نہ بگاڑ دے، رب چاہے تو ایک وقت حاضری نہ دینے والے کا رزق بند کر دے، اللہ چاہے تو جس نے 1 مہینے کی نماز چھوڑی ہو رب کریم اس کی سانس روک دے، وہ مہلت دیتا ہے، ہم اس کے بندوں کو مہلت دینے کو تیار کیوں نہیں، ہم اس کی مخلوق پر رحم کرنے کو تیار کیوں نہیں؟